ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد وإن كنتم جنبا فاطهروا وفي مقام آخر حتى يطهرن وفي مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين أما بعد. حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا ایک بار پھر ہم پر فضل اور کرم ہوا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے گھر میں بیٹھ کر اس کے دین کے مسائل سیکھنے کے لیے جمع ہوئے. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں باادب ہو کر مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو درس ہے اس درس کا عنوان غسل کا بیان ہے. آج غسل کے بیان کے بارے میں مسائل بیان کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا مائک کو ہٹا دو. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا اگر تم جنبی ہو تو خوب پاک ہو جاؤ یعنی غسل کرو. اور فرماتا ہے کہ حتی یطہرن عورتوں کے بارے میں کہ یہاں تک کہ وہ حیض والی عورتیں اچھی طرح پاک ہو جائیں. اور فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ وانتم سکارى یہاں تک کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو. حتی تعلموا ما تقولون یہاں تک کہ تم سمجھنے لگ جاؤ جو تم کہتے ہو. ولا جنوبا اور نہ ہی حالت جنابت میں. الا عابری سبیل حتی تغتسلوا مگر سفر کی حالت میں کہ وہاں پانی نہ ملے تو بجائے غسل کے تیمم ہے. حدیث سب سے پہلے مسائل سے پہلے تمام احادیث کو پہلے بیان کرے گا. کل کے درس میں پہلے مسئلہ بیان کیا جاتا تھا اس کے بعد حدیث مبارکہ بیان کی جاتی تھی. تو آج کے درس میں تمام احادیث پہلے بیان کی جائیں گے اس کے بعد مسائل کو بیان کیا جائے گا. تو آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ احادیث کو بغور سنیں. اس کے بعد جب مسائل بیان کیے جائیں گے تو ان مسائل کو غور سے سنیں تو انشاءاللہ جو مسئلہ ہے وہ ذہن نشین ہو جائے گا اور پختہ ہو جائے گا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تو ابتدا یوں فرماتے کہ پہلے ہاتھ دھوتے پھر نماز کا سا وضو کرتے پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر ان سے بالوں کی جو جڑیں ہیں تر فرماتے پھر سر پر 3 لپ پانی ڈالتے پھر تمام جلد پر پانی بہاتے. اور حدیث مبارکہ حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نہانے کے لیے میں نے پانی رکھا اور کپڑے سے پردہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور ان کو دھویا پھر پانی ڈال کر ہاتھوں کو دھویا پھر دائیں ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالا پھر استنجا فرمایا پھر ہاتھ زمین پر مار کر ملا کر دھویا پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور منہ اور ہاتھ دھوئے پھر سر پر پانی ڈالا اور تمام بدن پر بہایا. پھر اس جگہ سے الگ ہو کر یعنی جس جگہ غسل فرما رہے تھے اس جگہ سے الگ ہو کر پائے مبارک یعنی دونوں پاؤں دھوئے. اس کے بعد میں نے بدن پہنچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کپڑا دیا تولیہ نما تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ لیا اور ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے آگے تشریف لے گئے. حدیث مبارکہ امام مسلم نے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے سر کی چوٹی مضبوط گونتی ہوں
تو کیا غسل جنابت کے لیے اسے کھول ڈالوں؟ فرمایا نہیں، تجھ کو صرف یہی کفایت کرتا ہے کہ سر پر 3 لوگ پانی ڈالے، پھر اپنے اوپر پانی بہا لے، پاک ہو جائے گی۔ یعنی جبکہ بالوں کی جڑیں تر ہو جائیں اور اگر اتنی سخت گندی ہو کہ جڑوں تک پانی نہ پہنچے تو کھولنا فرض ہے۔ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے تو بال دھو اور جلد کو صاف کرو۔ حدیث مبارکہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے۔ حدیث مبارکہ حضرت یعلا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو میدان میں نہاتے ملاحظہ فرمایا، پھر منبر پر تشریف لے جا کر حمد الہی و ثنا کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حیا فرمانے والا اور پردہ پوش ہے، حیا اور پردہ کرنے کو دوست رکھتا ہے، جب تم میں کوئی نہائے تو اسے پردہ کرنا لازم ہے۔ اور حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، تو کیا جب عورت کو احترام ہو تو اس پر نہانا ہے، یعنی اس پر غسل فرض ہے؟ تو فرمایا ہاں، جبکہ پانی یعنی منی دیکھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منہ ڈھانک لیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، ایسا نہ ہو تو کس وجہ سے بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے؟ یعنی عورت کو احتلام ہونے کی وجہ سے جو بچے کی جو ماں کے اوپر شکل جاتی ہے، مشابہت جاتی ہے، وہ احتلام ہونے کی وجہ سے جاتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے فائدہ حاصل یہ ہوا کہ امہات المؤمنین کو اللہ تبارک و تعالی نے حاضری خدمت سے پیشتر بھی احتلام سے محفوظ رکھا تھا، اس لیے کہ احتلام میں شیطان کی مداخلت ہے اور شیطانی مداخلتوں سے ازواج مطہرات پاک ہیں، اسی لیے ان کو حضرات ام سلیم کے اس سوال کا تعجب ہوا۔ یعنی ام المؤمنین ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے تو آپ کو اچانک تعجب ہوا، تو فرماتے ہیں فائدے میں یہ بات فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین جو ازواج مطہرات ہیں ان کو شیطانی مداخلتوں سے محفوظ فرما دیا گیا ہے، اسی وجہ سے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پر تعجب ہوا۔ اور حدیث مبارکہ ابو داؤد و ترمذی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ مرد تری پائے اور احتلام یاد نہ ہو، فرمایا غسل کرے۔ اور اس شخص کے بارے میں سوال ہوا کہ خواب کا یقین ہے اور تری یعنی اثر نہیں پاتا، تو فرمایا اس پر غسل نہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ عورت اس کو دیکھے تو اس پر غسل ہے؟ فرمایا ہاں، عورتیں مردوں کی مثل ہیں۔ اور حدیث مبارکہ ترمذی میں انہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب مرد کے ختنے کی جگہ یعنی حشفہ عورت کے مقام میں غائب ہو جائے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ان کو رات میں نہانے کی ضرورت ہو جاتی ہے، فرمایا وضو کر لو اور عضو تناسل کو دھو لو پھر سو رہو۔ حدیث مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب جنبی ہوتے اور کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو نماز کا سا وضو فرماتے۔ حدیث مبارکہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں کوئی اپنی بیوی کے پاس یعنی بیوی کے پاس جا کر دوبارہ جانا چاہے تو دوبارہ جانے سے پہلے وضو کر لے۔ حدیث مبارکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیض والی اور جنبی قرآن میں حیض والی عورت اور جنبی قرآن میں سے کچھ نہ پڑھیں۔
حدیث مبارکہ ابو داؤد نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ملائکہ اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں تصویر اور کتا اور جنبی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اس حالت سے کہ جنبی ہو لیکن غسل میں تاخیر کرے، غسل میں تاخیر کرنے سے محفوظ فرمائے۔ حضرت امام مالک نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو خط عمر بن حزم کو لکھا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ قرآن کو نہ چھوا جائے مگر پاک شخص، یعنی قرآن کو چھونا اس شخص پر منع ہے جو شخص جنبی ہو۔ غسل کے مسائل، غسل کے فرض ہونے کے اسباب بعد میں بیان کیے جائیں گے، پہلے غسل کی حقیقت بیان کی جاتی ہے۔ غسل کے 3 جز ہیں، اگر ان میں ایک میں بھی کمی ہوئی غسل نہ ہوگا۔ چاہیے یوں کہو کہ غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، یعنی منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر اگل دینے کو کلی کہتے ہیں، اگرچہ زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک نہ پہنچے، یوں غسل نہ ہوگا۔ نہ اس طرح نہانے کے بعد نماز جائز، بلکہ فرض ہے کہ داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہ میں، دانتوں کی جڑ اور کھڑکیوں میں زبان کی ہر کروٹ میں حلق کے کنارے تک پانی بہایا جائے۔ اور مسئلہ دانتوں کی جڑوں یا کھڑکیوں میں کوئی ایسی چیز جو پانی بہنے سے روکے جمی ہو تو اس کا چھڑانا ضروری فرض ہے۔ اگر چھڑانے میں کوئی تکلیف یا پریشانی یا کوئی حرج نہ ہو، جیسے چھالیا کے دانے، گوشت کے ریشے، اور اگر چھڑانے میں کوئی تکلیف یا حرج ہو، جیسے بہت پان کھانے سے دانتوں کی جڑوں میں چونا جم جاتا ہے، یا عورتوں کے دانتوں میں مسی کی ریخیں کہ ان کے چھیلنے میں دانتوں یا مسوڑوں کی مضرت کا اندیشہ ہے، یعنی ان سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو معاف ہے۔ مسئلہ یوں ہی ہلتا ہوا دانت تار سے یا اکھڑا ہوا دانت کسی مسالے وغیرہ سے جمایا گیا اور پانی تار یا مسالے کے نیچے نہ پہنچے تو معاف ہے۔ یا کھانے یا پان کے ریزے دانت میں رہ گئے کہ اس کی نگہداشت میں حرج ہے، ہاں بعد میں معلوم ہونے کے اس کو جدا کرنا اور دھونا ضروری ہے، جبکہ پانی پہنچنے سے مانع ہو۔ یعنی کھانے یا پان کی جو ذرات ہیں اگر منہ میں رہ گئے ہوں، اگر انسان کو یاد نہ ہو تو یہ الگ بات ہے، اگر یاد ہو تو ان ذرات کو ہٹانا ضروری اور فرض ہے۔ ناک میں پانی ڈالنا، پہلا جو فرض تھا کلی کرنا، کلی اس طرح کرنا کہ غرارہ کرنا، اور جو دوسرا غسل کا جو فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں پانی ڈالنا یعنی دونوں نتنوں کا جہاں تک نرم جگہ ہے دھلنا، یعنی دونوں نتنوں کی جو جگہ ہے اس کا دھونا، پانی کو سونگھ کر اوپر چڑھانا، بال برابر جگہ بھی دھلنے سے نہ رہ جائے ورنہ غسل نہ ہوگا۔ ناک کے اندر ریٹھ سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے، نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔ پہلا جو فرض تھا کلی کرنا اور دوسرا فرض تھا ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا فرض ہے تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا، یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے اور ہر رونگٹے پر پانی بہ جانا، یہ تیسرا فرض ہے۔ اکثر عوام بلکہ بعض پڑھے لکھے یہ کرتے ہیں کہ سر پر پانی ڈال کر بدن پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور سمجھے کہ غسل ہو گیا، حالانکہ بعض اعضاء ایسے ہیں کہ جب تک ان کی خاص طور پر احتیاط نہ کی جائے نہیں دھلیں گے اور غسل نہ ہوگا۔ لہذا بالتفصیل بیان کیا جاتا ہے کہ اعضاء وضو میں جو کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر احتیاط کرنا ضروری ہے، ہر عضو کے بیان میں ان کا ذکر کیا جائے گا، ان کا یہاں بھی لحاظ ضروری ہے، اور ان کے علاوہ خاص غسل کی ضروریات یہ ہیں۔ غسل کے 3 فرض ہیں، ان کے مسائل بھی بیان کیے گئے۔ پہلا جو فرض ہے کلی کرنا، کلی اس طرح کرنا کہ غرارہ کرنا، اور دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا، ناک میں جو کچی ہڈی ہے، جو ناک کی 2 نتنیں وہاں تک پانی پہنچانا، یہ دوسرا فرض ہے، اور تیسرا فرض ہے تمام ظاہر بدن پر پانی کو اچھے طریقے سے بہانا۔ یہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ اب بدن کے کچھ اعضاء ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہراً پانی پھینکنے سے، بظاہراً پانی بہانے سے وہ دھل نہیں پاتے، لہذا ان کو اچھے طریقے سے احتیاط سے دھونا پڑتا ہے۔
تو وہ کچھ اعضاء ان کا تفصیلی طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، سر کے بال گندے نہ ہوں تو ہر بال پر جڑ سے نوک تک پانی بہنا، اور گندے ہوئے ہوں تو مرد پر فرض ہے کہ ان کو کھول کر جڑ سے نوک تک پانی بہائے، اور عورت پر صرف جڑ تر کر لینا ضروری ہے، کھولنا ضروری نہیں۔ ہاں اگر چوٹی اتنی سخت گندی ہو کہ بے کھولے جڑیں نہ تر ہوں تو کھولنا ضروری ہے۔ عورتیں جب اپنے بالوں کو گوند لیتی ہیں تو اتنی سختی سے اگر گوندیں کہ پانی بالوں کی جڑوں تک نہ پہنچے تو اس جو گندی ہوئی بالوں کو کھولنا ضروری ہے، ورنہ غسل ادا نہ ہوگا۔ نمبر 2، کانوں میں بالی وغیرہ زیوروں کے سوراخ کا بھی وہی حکم ہے جو ناک میں نتھ کے سوراخ کا حکم وضو میں بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح کے وضو میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر کسی عورت کے ناک میں جو نتھ وغیرہ ہے، اگر اس کو بغیر کسی نقصان کے یا بغیر کسی ضرر کے عورت ہٹا سکتی ہے تو اس کا ہٹانا ضروری ہے اور پانی کا اندر پہنچانا ضروری ہے۔ تو اسی طرح غسل میں بھی یہی حکم ہے کہ کانوں میں اگر کوئی بالی وغیرہ ڈالی ہے، اگر اس کو ہٹا سکتی ہے بآسانی تو اس کو ہٹانا ضروری ہے اور پانی کا اس سوراخ تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر ہٹا سکتی ہے لیکن ہٹایا نہیں، وہ جگہ سوکھی رہ گئی تو غسل نہ ہوگا۔ نمبر 3، بھووں اور مونچھوں اور داڑھی کے بال کا جڑ سے نوک تک اور ان کے نیچے کی کھال کا دھلنا۔ نمبر 4، کان کا ہر پرزہ اور اس کے سوراخ کا منہ۔ نمبر 5، کانوں کے پیچھے کے بال ہٹا کر پانی بہائے۔ یعنی جس طرح کے بعض لوگ زلفیں رکھتے ہیں تو جب غسل کریں کانوں کے پیچھے کی جو جگہ ہے جب یہ دھونا چاہیں تو جو کانوں زلفیں وغیرہ ہیں تو ان کو ہٹا کر کان کے پیچھے کی جو جگہ ہے اس کو دھویا جائے۔ نمبر 6، ٹھوڑی اور گلے کا جوڑ کہ بے منہ اٹھائے نہ دھلے گا۔ ٹھوڑی اور گلے کا جوڑ، یہ اگر اس کو ہم اوپر نہ اٹھائیں تو یہ نہ دھلے گا، لہذا اس میں احتیاط یہ ہے کہ اس کو اوپر اٹھا کر یہ جو ٹھوڑی اور گلے کا جوڑ ہے اس کو دھویا جائے ورنہ غسل نہ ہوگا۔ بغلیں بے ہاتھ اٹھائے نہ دھلیں گی، اسی طرح بغلیں ہیں بغیر ہاتھ اٹھائے پانی نہ پہنچے گا۔ نمبر 8، بازو کا ہر پہلو، اور نمبر 9، پیٹھ کا ہر ذرہ سوکھنے نہ پائے۔ نمبر 10، پیٹ کی بلٹیں اٹھا کر دھوئے۔ یعنی اگر کوئی شخص اتنا موٹا ہے کہ اس کے پیٹ کی بلٹیں بن جاتی ہیں تو جب وہ غسل کرے تو جو اس کی پیٹ کی بلٹیں ہیں وہ اٹھا کر دھونا اس کا فرض ہے۔ اگر نہ اٹھایا اور اندر کی جگہ سوکھی رہ گئی تو غسل نہ ہوگا۔ نمبر 11، ناک کو انگلی ڈال کر دھوئیں جبکہ پانی بہنے میں شک ہو۔ یعنی اگر کسی شخص کو شک ہے کہ میری جو ناک ہے اس میں پانی نہیں پہنچا تو ناک میں انگلی ڈال کر ناک میں پانی ڈالا جائے۔ اور نمبر 12، جسم کا ہر رونگٹا جڑ سے نوک تک۔ اور نمبر 13، ران اور پیٹڑوں کا جوڑ۔ نمبر 14، ران اور پنڈلی کا جوڑ جب بیٹھ کر نہائے۔ جب کوئی نہاتا ہے تو ران اور پنڈلی کا جو جوڑ ہے گھٹنے کا نیچے کا جو حصہ ہے وہ صحیح طریقے سے دھلنے نہیں پاتا، لہذا اس کو بھی احتیاط سے دھویا جائے۔ نمبر 15، دونوں سرین کے ملنے کی جگہ خصوصاً جب کھڑے ہو کر نہائیں، اس کی بھی احتیاط کرنا ضروری ہے۔ نمبر 16، رانوں کی گولائی۔ نمبر 17، پنڈلیوں کی کروٹیں اور نمبر 21، جس کا ختنہ نہ ہوا ہو تو اگر کھال چڑھ سکتی ہو تو چڑھا کر دھوئے اور کھال کے اندر پانی چڑھائیں۔ عورتوں پر خاص احتیاطیں ضروری ہیں۔ اور اسی طرح اب اس کے یہ چند مسائل ایسے تھے کہ جن کی احتیاط کرنا ضروری تھی، اور بظاہراً بدن پر کچھ ایسے اعضاء ہوتے ہیں کہ جن کو احتیاط سے دھونا فرض ہوتا ہے، جیسے کہ بغل کا دھونا، اس کے بعد یہ پنڈلی اور ران کا جو جوڑ کا حصہ اس کو احتیاط سے دھونا، کانوں کے پیچھے کا حصہ اور ناک کا حصہ اور کانوں کے جو اندر سوراخ کا حصہ، غسل کرتے وقت ان چیزوں کا احتیاط کرنا ضروری ہے۔ مثلا کسی زخم پر پٹی وغیرہ بندی ہو کہ اس کے کھولنے میں ضرر یا حرج ہو، یا کسی جگہ مرض یا درد کے سبب پانی بہنا نقصان کرے گا تو اس پورے عضو کو مسح کریں، اور نہ ہو سکے تو پٹی پر مسح کافی ہے، اور پٹی موضع حاجت سے زیادہ نہ رکھی جائے ورنہ مسح کافی نہ ہوگا، اور اگر پٹی موضع حاجب
ही पर बंधी है, मसलन बाजू पर एक तरफ जख्म है और पट्टी बांधने के लिए बाजू की इतनी सारी गोलाई पर होना उसका जरूरी है, तो उसके नीचे बदन का जो हिस्सा है वो हिस्सा भी आ जाएगा जिसे पानी नुकसान नहीं करता। तो अगर खोलना मुमकिन हो, खोलकर उस हिस्से का धोना फर्ज है, और अगर नामुमकिन हो, अगरचे यूं ही खोलकर फिर वैसी ना बांध सकेगा और उसमें नुकसान का अंदेशा है, तो सारी पट्टी पर मसा कर ले काफी है। बदन का वो अच्छा हिस्सा भी धोने से मुआफ हो जाएगा। मसलन मसला जुकाम या आशुबे चश्म वगैरह हो और ये गुमाने सही हो कि सर से नहाने में मर्द में ज्यादती और अमराज पैदा हो जाएंगे। यानी किसी शख्स को जुकाम वगैरह है या आशुबे चश्म वगैरह का मर्द है, तो अगर वो ये ख्याल करता है कि अगर मैं सर को धोऊंगा तो ये जो मेरा जुकाम या आशुबे चश्म वगैरह का मर्द है ये ज्यादती इख्तियार कर जाएगा, तो उसे चाहिए कि सर को ना धोए बल्कि सर पर मसा कर ले। तो कुल्ली कर ले, नाक में पानी डाले और गर्दन से नहा ले। तो उसे चाहिए कि गर्दन से नहा ले, सर पर पानी बहाने की कोई जरूरत नहीं। और सर के हर जर्रे पर भीगा हाथ फेर ले, गुस्ल हो जाएगा। और जब सही हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, तो सर धो डाले, बाकी गुस्ल की इयादे की हाजत नहीं, यानी दोबारा गुस्ल करने की जरूरत नहीं। मतलब पकाने वाले के नाखून में आटा या लिखने वाले के नाखून वगैरह पर स्याही का जुर्म आम लोगों के लिए मक्खी मच्छर की बीट अगर लगी हो, नाखून में वगैरह चली जाए तो गुस्ल हो जाएगा। हाँ, बाद में मालूम होने के बाद उसको जुदा कर लेना जरूरी है और उस जगह को धोना जरूरी है। पहले जो नमाज पढ़ ली वो नमाज हो गई, लेकिन अगर बाद में मालूम पड़ा कि मेरे नाखूनों में बीट वगैरह या स्याही वगैरह चली गई या मक्खी वगैरह चली गई, जिसकी वजह से नाखूनों के तह में वो पानी नहीं पहुंचा, लिहाजा वो जगह तो सूखी रहेगी, वुजू ना हुआ। लेकिन ये है निस्यान में नमाज पढ़ ली, नमाज तो हो गई, लेकिन बाद में जब याद आ जाए तो वो नाखून के नीचे जो भी मेल वगैरह है उसको निकाल के धो लिया जाए। गुस्ल की सुन्नतें हैं, उसके बाद इजाजत चाहूंगा। गुस्ल की सुन्नतें, गुस्ल की नियत करके पहले दोनों हाथ गट्टों तक 3 मरतबा धोए, फिर इस्तंजे की जगह धोए, ख्वाह निजासत हो या ना हो। फिर बदन पर जहां कहीं निजासत हो उसको दूर करे, फिर नमाज का सा वुजू करे, मगर पाँव ना धोए। हाँ, अगर चौकी या तख्ते या पत्थर पर नहाए तो पाँव भी धो ले। फिर बदन पर तेल की तरह पानी चुपड़ ले, खुसूसन जाड़े में। फिर 3 मरतबा दाने मोंडे पर पानी बहाए, फिर बाएं मोंडे पर 3 बार, फिर सर पर और तमाम बदन पर 3 बार, फिर जाए गुस्ल से, यानी जहाँ पर गुस्ल किया वहां से अलग हो जाए। अगर वुजू करने में पाँव नहीं धोए थे तो अब धो ले, यानी गुस्ल करने के बाद जिस जगह गुस्ल किया वहां से अलग होकर अगर पाँव नहीं धोए थे तो पाँव धो ले। और नहाने में किबला रुख ना हो और तमाम बदन पर हाथ फेरे और मले, और ऐसी जगह नहाए कि कोई ना देखे। और अगर ये ना हो सके तो नाक से घुटने तक के आज़ा का सतर तो जरूरी है। अगर इतना भी मुमकिन ना हो तो तयम्मुम करे, मगर ये एहतमाल बहुत बाइद है। यानी अगर पानी ना पाए, गुस्ल वाजिब हो गया, पानी ना पाए तो गुस्ल का जो कायम मुकाम है वो तयम्मुम है, तो तयम्मुम कर लिया जाए। और किसी किस्म का कलाम ना करे, ना कोई दुआ पढ़े। बाद नहाने के रुमाल से बदन पूंछ डाले में तो हर्ज नहीं, लेकिन ना पूछना ये ज्यादा बेहतर, क्योंकि अभी हदीस मुबारक गुजरी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपके अज़वाज मुतहरात में से किसी एक ने आपको तौलिया नुमा कपड़ा पेश किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। अगर गुस्ल खाने की छत ना हो या नंगे बदन नहाए बशर्ते के एहतियात की जगह हो तो कोई हर्ज नहीं। हाँ, औरत को बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है और औरतों को बैठकर नहाना बेहतर है। बाद नहाने के फौरन कपड़े पहन ले। और वुजू के सुनन और मुस्तहबात, गुस्ल के लिए सुनन और मुस्तहबात हैं, यानी जो चीजें वुजू के लिए सुन्नतें हैं और जो चीजें वुजू के लिए मुस्तहबात हैं, वही चीजें गुस्ल के लिए सुन्नतें भी हैं और गुस्ल के लिए मुस्तहबात भी हैं। अगर बहते पानी में मसलन दरिया या नहर में नहाया तो थोड़ी देर इसमें रुकने से 3 बार धोने और तरतीब और वुजू ये सब सुन्नतें अदा हो गई। यानी किसी नहर वगैरह में नहाया तो थोड़ी देर रुकने से गुस्ल की तमाम, अगर वुजू की भी सुन्नतें अदा हो जाएंगी, वुजू के जो मुस्तहबात वगैरह वो भी अदा हो जाएंगे। और अगर गुस्ल करना चाहता है तो 2-3 मरतबा हरकत देने से गुस्ल के तमाम फराइज और सुन्नतें वगैरह मुस्तहबात वगैरह अदा हो जाएंगे।
اور تالاب وغیرہ ٹھہرے پانی میں نہایا یا تالاب وغیرہ میں نہایا تو اعضاء کو 3 بار حرکت دینے یا جگہ بدلنے سے یعنی 3 بار دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی. اور اسی طرح بارش میں کھڑا ہو گیا تو یہ بہتے پانی میں کھڑے ہونے کے حکم میں ہے. بہتے پانی میں وضو کیا تو وہی تھوڑی دیر اس میں وضو کو رہنے دینا اور ٹھہرے پانی میں حرکت دینا 3 بار دھونے کے قائم مقام ہے. یعنی بہتا ہوا پانی یا ٹھہرا ہوا پانی اس میں 3 بار حرکت دینا 3 بار دھونے کے قائم مقام ہے. لہذا 3 بار جو دھونے کی جو سنت ہے وہ ادا ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو غسل کی جو بیسک ہے یعنی 3 فرض ہیں ان کو ذہن نشین کر لیا جائے. باقی جو سنتیں اور مستحبات وغیرہ ہیں اگر یہ ادا نہ بھی ہوئی تو غسل ہو جائے گا. غسل کے 3 فرض ہیں. پہلا جو فرض ہے وہ ہے کلی کرنا. اگر روزے دار ہے تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ سحری ختم ہونے سے پہلے کلی کر لے, غرارہ کر لے اور ناک میں پانی چڑھا لے. یعنی پہلے جو 2 فرض ہیں روزے دار کو یہ چاہیے کہ پہلے یہ 2 فرض ادا کر لے اور جب سحری کا ٹائم ختم ہو جائے تو اس کے بعد آرام سے غسل کر سکتا ہے. کیونکہ اگر سحری کے بعد تو روزے دار ہو جائے گا اور روزے کی حالت میں غرارہ کرنا اور ناک میں مبالغے کے ساتھ کچی جو ہڈی ہے نتنوں کی جگہ پر پانی پہنچانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لہذا روزے دار کے لیے یہ حکم ہے کہ سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے یہ 2 فرض ادا کر لے. پہلا فرض ہے کلی کرنا, دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا اور تیسرا فرض ہے پورے بدن پر اچھے طریقے سے پانی بہانا. اور وہ اعضاء جو بظاہراً پانی ان میں نہیں پہنچتا تو احتیاط سے ان پر اپنے ہاتھ کی مدد سے ان تک پانی پہنچایا. جیسے بغل کا حصہ ہو گیا, ناک کا حصہ ہو گیا اور کان کا جو سوراخ ہے اور کان کے جو پیچھے کا حصہ ہے اور ٹھوڑی اور گلے کا جوڑ ہے یہ حصہ ہے. یہ ایسی جگہ ہے کہ ان کو بغیر ہاتھ کی مدد کے پانی نہیں پہنچ سکتا. لہذا اس کا بھی احتیاط کرنا چاہیے. تو یہ غسل کے 3 فرض ہیں. اس کے علاوہ جو سنتیں مستحبات اگر وہ ادا نہ بھی ہوئی تو غسل ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو آج سوال اس درس کے بعد. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. یہ حضرت علامہ مولانا حافظ عطاء الرحمان مقصودی نقشبندی صاحب جو بالتفصیل قرآن, احادیث اور اقوال فقہ کی روشنی میں غسل کے مسائل بیان کر رہے تھے. اب وہ ہم پر ہے کہ ہم نے کتنی غور سے سماعت فرمائے ہیں. اگر فہم نہیں ہوئی تو سوالات کو انشاءاللہ اس کا آپ کو جواب دے دیا جائے گا. تو اس کا بقیہ حصہ بھی باقی ہے درس کا. کچھ مزید مسائل بہت ضروری ہیں وہ بھی باقی ہیں کہ غسل واجب یا فرض کیسے ہوتا ہے وہ بھی باقی ہیں, وہ انشاءاللہ بھی بیان کریں گے. اگر عدیل بھائی میری آواز کو سماعت کر رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لیں. ایک نعت ہوگی تو اس کے بعد انشاءاللہ بقیہ حصہ ہوگا. تو یا کوئی اور دوست نعت پڑھنا چاہیں تو تمام دوست بآواز بلند درود پاک میں پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا, اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا. کچھ نہیں مانگتا دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی. دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی. میں تو مر جاتا گر
ہوتا تیرا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ ندیاں بن کے پہاڑوں میں تو سب گھومتی ہیں، ندیاں بن کے پہاڑوں میں تو سب گھومتی ہیں، ریگزاروں پہ بھی بہتا ہے دریا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دے، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھرتے ہیں سایہ تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔